بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے ایک رات کی ملکہ۔ کیسے ہوا؟ وضاحت کرو۔ وہ ملاح تیرتے ہوئے گل افشاں کے قریب پہنچے تو وہاں ہمارے سپاہی تیر و کمان کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو تیروں سے چھننی کر دیا اور ان کی لاشیں اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ بیگا بیگم خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، شاباش، تو واقعی ہمارا وفادار اور جانثار ہے، بے حساب انعامات کا مستحق ہے۔ اس نے ایک صندوقچی سے سچے اور بے شمار موتیوں کا ہار نکالا، پھر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دلی پہنچ کر ہم 2 رقبے تیرے نام کر دیں گے زمین۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، اس حقیر بندی نے آپ ہی کی خدمت کے لیے جنم لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہاں واپس آنے کے بعد مجھے ایک اور کام سرانجام دینا ہے۔ بیگا بیگم نے اسے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھا، پھر کہا، ہاں، ایک ہونے والی سوتن رہ گئی ہے، جانشین پیدا کرنے والا وہ کانٹا بھی نکالنا ہے۔ آفت جان نے کہا، وہ اپنے نام کی ہوئی حویلی میں عیش کر رہی ہے، وہاں اس کی خدمت کے لیے شاید 2-4 کنیزیں، 2-4 خواجہ سرا اور 2-4 باندیاں موجود ہیں۔ بیگا بیگم نے حکم دیا، ان کی صحیح تعداد معلوم کرو اور پھر اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ جا کر وہاں حملہ کر دینا اور سب کو جہنم رسید کر دینا۔ میں کل صبح ہی صحیح تعداد معلوم کروں گی۔ وہ گنتی کے پہرے دار اور محافظ ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بیگا بیگم سوچنے کے انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر بولی، اس معاملے میں احتیاط لازمی ہے۔ اس حویلی میں اختری کے ساتھ سب ہی کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ اگر ایک بھی زندہ بچے گا تو وہ تیرے خلاف چشمدید گواہ بن جائے گا۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی، ہمارے سپاہی وردی کے بجائے سادہ لباس اور نقاب میں رہیں گے، کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا۔ یہ کام انتہائی صفائی اور رازداری سے ہو جائے گا تو ہمیں کل بھی سکون حاصل ہوگا۔ خدا نے چاہا تو آپ کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک سوال کرنے کی جرات کر رہی ہوں۔ بیگا بیگم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ سر جھکا کر بولا، آپ اتنے خطرات سے کھیلتی رہی، بیٹا پیدا کرنے والی کتنی سوتنوں سے پیچھا چھڑاتی رہی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، بس 1 برس اور انشاءاللہ اگلے برس ہم ضرور ایک جانشین کو جنم دیں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی سوتنیں آئیں، جتنے بھی بیٹے پیدا کریں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم پہلی بیگم ہیں اور پہلا جانشین ہم ہی پیدا کریں گے۔ میں جا رہی ہوں، کل رات تک آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے الٹے قدموں چلتا ہوا خوابگاہ سے باہر چلا گیا۔ اختری کے دن رات اس حویلی میں گزر رہے تھے۔ پہلے وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی، اب وہ ایک زمین جائیداد والی ہو گئی تھی۔ اس کی خدمت کے لیے 4 کنیزیں تھیں، نگرانی اور حفاظت کے لیے خواجہ سرا اور باندیاں تھیں۔ اتنا سب کچھ پا کر بھی وہ مغرور نہیں ہوئی تھی۔ کنیزوں کے ساتھ ایک سہیلی کی طرح ہنستی بولتی رہتی تھی، کسی کو شاہانہ انداز میں کوئی حکم نہیں دیتی تھی۔ وہاں کا ماحول بالکل اپنے گھر جیسا بنا رکھا تھا، وہ سب جیسے اس کے رشتے دار بنے ہوئے تھے۔ وہاں ایک خواجہ سرا کا نام روحی صبا تھا، وہ شاہی محل میں بھی اختری کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ محل میں سبھی خادماؤں سے بڑی سختی سے پیش آیا کرتے تھے، لیکن وہ اختری کے ساتھ بہت ہی نرمی اور محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ اس کی نظریں کہتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا ہے۔ ایک خواجہ سرا کی چاہت عزت آبرو کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بدنیت نہیں ہوتا۔ اسی لیے اختری بھی بلا جھجک اس سے ہنستی بولتی رہتی تھی۔ اب تو وہ بادشاہ ہمایوں سے منسوب ہو گئی تھی۔ روحی صبا کچھ بجھ سا گیا تھا، اب ایک خدمتگار کی طرح محتاط اور مستعد رہتا تھا۔ اختری نے کہا، روحی تم بہت اچھی ہو، مجھ پر ہمیشہ مہربان رہا کرتی تھی، اب میں تم پر مہربان رہا کروں گی۔ بادشاہ سلامت کی منکوحہ بننے کے بعد بھی تمہیں اپنی سہیلی بنا کر رکھوں گی۔ روحی نے کہا، میں تمہاری طرف سے فکر مند رہتی ہوں، دعائیں مانگتی رہتی ہوں، خدا تمہارے خواب پورے کرے، مگر تم دیکھ رہی ہو تمام بیگمات کس طرح ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں۔ تم معصوم نادان ہو، شاہی ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتی۔ وہ بولی، میں نہیں سمجھتی، لیکن تم نے لاہور سے دلی تک شاہی محلوں میں جو کچھ دیکھا مجھے سمجھاتی رہا کرو۔ تم کیا سمجھتی ہو، کیا میرے خلاف بھی سازشیں ہوں گی؟ کیا مجھے بادشاہ سلامت سے منسوب نہیں ہونے دیا جائے گا؟ یہ ملکہ عالیہ بیگا بیگم بہت ہی خطرناک ہیں، بادشاہ سلامت کو کچھ گھول کر پلاتی رہتی ہیں، وہ ان کی حمایت میں زیادہ بولتے ہیں،
انہیں کو اپنے قریب رکھتے ہیں اور ہر بات مانتے رہتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ وہ تمہاری طرف سے بادشاہ سلامت کا دل نہ پھیر دے۔ وہ بولی، کوئی کتنی ہی سازشیں کر لے، مجھے جوتش مہاراج نے پیشن گوئی کی ہے کہ میں ایک بیٹے کو جنوں گی۔ ایک رات کی بات نہ کرو، خدا تمہیں ہزاروں راتیں دے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جوتش مہاراج کی پیشن گوئی اٹل ہوتی ہے۔ شاید ایک رات کے بعد میرے نصیب پھوٹ جائیں گے۔ نصیب پھوٹے تمہارے دشمنوں کے، ایسی بات زبان سے نہ نکالو۔ تم نے ایک کلی کو دیکھا ہے نا، تمام رات اس پر شبنم پڑتی ہے، صبح تک وہ پھول بن جاتی ہے، اس کے بعد کلی نہیں رہتی۔ شمع کی زندگی ہے، ایک رات دوسری صبح وہ تمام ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ایک کنیز دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی اور وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ غضب ہو گیا، کچھ لوگ ننگی تلواریں لیے حویلی میں گھس آئے ہیں، باندیاں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ روحی سبا نے نیام سے تلوار نکالتے ہوئے کنیز سے کہا، تم کہیں جا کر چھپ جاؤ، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ وہ لوگ مستقبل کی ملکہ کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ کنیز دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ روحی سبا نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اختری سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے پوچھا، کیا ہم حویلی کے پچھلے دروازے سے نہیں نکل سکتے؟ حملہ کرنے والے نادان نہیں ہوں گے، انہوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک دیوار کے پاس آ گیا، وہاں ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ایک طرف سے ہٹایا، اس کے پیچھے ایک خانہ دکھائی دینے لگا۔ اس خانے میں لوہے کی ایک کلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس کلی کو پکڑ کر ایک طرف سے دوسری طرف گھمایا تو قریبی دیوار کا ایک حصہ دروازے کی طرف کھلتا چلا گیا۔ صدیوں سے راجاؤں، مہاراجوں اور بادشاہوں اور شہنشاہوں کے محلوں اور حویلیوں میں خفیہ دروازے اور تہہ خانے ہوا کرتے تھے۔ اسی خفیہ پناہ گاہوں کا علم صرف بادشاہوں کو ہوا کرتا تھا، جو معمار اور کاریگر رازداری سے یہ سب کچھ بنواتے تھے۔ انہیں بعد میں قتل بھی کروا دیا جاتا تھا تاکہ محل کی خفیہ پناہ گاہوں کا راستہ کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے۔ ماہم بیگم نے روحی سبا کو اختری کا نگران خاص مقرر کیا تھا، اسے یہ راز بتا دیا گیا تھا۔ اختری نے بڑی حیرانی سے اس سرکتی ہوئی دیوار کو دیکھا جو دروازے کی طرف راستہ بنائی جا رہی تھی۔ روحی سبا نے اس تصویر کو دوبارہ دیوار سے لگا دیا، پھر ایک شمع دان اٹھا کر بولا، فوراً اندر چلو۔ وہ اس چور دروازے سے گزر کر ایک چھوٹے سے خالی کمرے میں آ گئے، وہاں بھی ایک دیوار پر لوہے کی کلی لگی ہوئی تھی۔ روحی سبا نے اسے گھمایا تو دروازہ اسی طرح کھلتا چلا گیا۔ اندر کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، اوپر کی طرف 2-4 چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ وہ ایک اونچی سی چوکی پر چڑھ کر اس سوراخ کے ذریعے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اختری کی خوابگاہ دکھائی دے رہی تھی، اس کے دروازے کو باہر سے پٹکا جا رہا تھا، اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے اختری سے کہا، چوکی کے اوپر چلی آؤ، ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ وہ دشمن کون ہے۔ وہ بھی اس چوکی پر چڑھ کر ایک سوراخ کے ذریعے اپنی خوابگاہ میں جھانکنے لگی۔ روحی سبا نے شمع بجھا دی تاکہ دشمنوں کو روشنی کی ہلکی سی بھی جھلک نہ ملے۔ کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا، 4 افراد ننگی تلواریں لیے اندر آئے، ان کے چہروں پر نقاب بندھے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر بڑی تیزی سے اختری کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، دوسرے نے کہا، اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، اس کا مطلب ہے وہ کسی خفیہ دروازے سے دوسری طرف نکل گئی ہیں، یہاں کوئی چور دروازہ تلاش کرو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے منہ پر سے نقاب اتار دیا۔ اختری اور روحی سبا دونوں ہی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ ملکہ عالیہ بیگم کا خاص خدمت گزار خواجہ سرا آفت جان تھا۔ وہ ایک تجوری کے پاس آ کر اسے توڑ رہا تھا۔ وہ دوسرے 3 افراد چور دروازہ تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اختری گہری طریقے میں روحی سبا سے لگی کھڑی تھی، اس خواجہ سرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسے ایک بازو کے حصار میں لے لیا۔ وہ سرگوشی میں بولی، کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا، تم چوکی سے گر پڑو گی، یہاں کوئی کھٹکا ہوگا تو ادھر والے ہی اسی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ سوراخ سے جھانکتے ہوئے بولی، وہ دیکھو کمبخت آفت جان تو جوڑی توڑ کر زیور نکال رہا ہے، ہائے اللہ، وہ قیمتی ہیرا ماہم بیگم نے مجھے انعام کے طور پر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، آفت جان نے جلدی سے اس ہیرے کو اپنے لباس کے اندر چھپا لیا تھا۔ ادھر اختری کی قربت سے روحی سبا کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ جذبات سے بے حال ہو رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا خدا تو بہتر جانتا ہے میں تیری تیسری جنس نہیں ہوں، مجھے جبرن ایسا بنایا گیا ہے، میں کیا کروں؟ بہکنا بھی چاہوں تو بہک نہیں سکوں گی۔ پھر وہ سرسرا آہ بھر کر سوچنے لگا، ہم جیسے خواجہ سرا کو سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ زنانہ لباس پہنے اور عورتوں کے انداز میں بولتے رہیں۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی وقت وہ صرف رو ہی سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اختری نے چونک کر کہا، وہ دیکھو یہ لوگ اس تصویر کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ بولا، فکر نہ کرو، میں نے یہاں کی کلی ہٹا دی ہے،
باہر والی کلی بالکل بیکار ہو گئی ہے، وہ دروازہ نہیں کھول سکیں گے، ہم سرنگ کے راستے فرار ہو کر کسی بھی طرح محل میں پہنچ جائیں گے، وہیں ہماری سلامتی ہے۔ دوسری طرف وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ یہ دیکھو، اس تصویر کے پیچھے ایک لوہے کی کلی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا اسے کس طرح استعمال کیا جائے۔ یہ گھوم تو رہی ہے لیکن کہیں سے کوئی چور دروازہ نہیں کھل رہا۔ اندر طریقے میں وہ دونوں اونچی چوکی سے اتر گئے تھے۔ روحی صبا اسے ایک بازو میں سمیٹ کر طریقے میں رستہ ٹولتا ہوا ایک زینے تک آ گیا، پھر بولا، تم میرے پیچھے رہو، میرا دامن تھام لو، آگے زینہ ہے، ایک ایک پائیدان پر سنبھل کر قدم رکھنا۔ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتی ہوئی زینے سے اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر روحی صبا نے شمع روشن کر دی، پھر وہ دونوں اسی کی روشنی میں ایک سرنگ سے گزرنے لگے۔ تقریباً 1 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے دوسرا زینہ ملا، وہ اس پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ اختری نے دیکھا وہاں گھوڑوں کا استبل بنا ہوا تھا، سواری کے لیے گھوڑے مل گئے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آگرے کے شاہی محل میں پہنچے۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا، تقریباً سبھی جاگ رہے تھے۔ وہ دونوں سیدھے مہا بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب سے جھک گئے۔ اس وقت بیگا بیگم ہمایوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اختری اور روحی صبا کو زندہ سلامت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ وہ مہا بیگم کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ کبھی اختری بول رہی تھی، کبھی صبا بول رہا تھا۔ جب انہوں نے خواجہ سرا آفت جان کا نام لیا تو مہا بیگم نے چونک کر بیگا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آفت جان تو تمہاری خاص خدمت گزار ہے۔ بیگا بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، بھلا وہ اختری کو ہلاک کرنے کیوں جائے گا؟ یہ اسے پہچاننے میں غلطی کر رہی ہے۔ مہا بیگم نے بیٹے سے کہا، سانج کو آج نہیں، سپاہیوں کو حکم دو اسے تلاش کیا جائے، جہاں بھی ملے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے اور حاضر کیا جائے۔ حکم دیا گیا کہ فوراً ہی اس کی تکمیل کی جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی محل کی باندیاں آفت جان کو حراست میں لے کر ان کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ ہمایوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اختری کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی حویلی میں گئی تھی؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لے، میں نے تو ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ اختری نے مہا بیگم کے سامنے دستہ بستہ سر جھکا کر کہا، اس نے وہاں میری تجوری توڑی ہے، زیورات نکالنے ہیں، آپ نے مجھے ایک قیمتی ہیرا عنایت فرمایا تھا، اس نے وہ ہیرا چرا کر اپنے لباس میں چھپایا تھا، ممکن ہے وہ ابھی اس کے لباس میں ہو۔ مہا بیگم نے ایک باندی کو حکم دیا کہ اس کی جمع تلاشی لی جائے۔ آفت جان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ باندی حکم کی تعمیل کر رہی تھی، اس کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ جلد ہی وہ ہیرا اس کے لباس سے برآمد ہو گیا۔ آفت جان فوراً ہی ہمایوں کے قدموں میں گر گرا کر رونے لگا، مجھے معاف کر دے بادشاہ سلامت، میں صرف چوری کی نیت سے وہاں گئی تھی، چوری کا تمام مال واپس کر دوں گی، ایک بار میری غلطی کو معاف کر دے۔ روحی صبا نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اس کے ساتھی ننگی تلواریں لیے اختری بیگم کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمایوں نے آفت جان کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، سچ اگل دے ورنہ تجھے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آفت جان نے بیگا بیگم کو رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہی مجھے بچا سکتی ہیں ملکہ یالے، یہ ناچیز آپ کی نمک خوار ہے، میں تو وہی کرتی ہوں جو آپ کہتی ہیں۔ بیگا بیگم نے پریشان ہو کر ہمایوں کو دیکھا، پھر آفت جان کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، کمبخت جھوٹی مکار، تو ہمارے کہنے سے کیا کرتی ہے؟ کیا ہم نے تجھے حویلی میں چوری کرنے کا حکم دیا تھا؟ مہا بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہ چوری کرنے نہیں، اختری کو ہلاک کرنے کے لیے گئی تھی۔ ہمایوں نے آفت جان سے کہا، ہم آخری بار پوچھتے ہیں، جو سچ ہے وہ ہم بولو، ورنہ ہمارے جلاد سچ اگلوانا خوب جانتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر کر بولا، نہیں نہیں، مجھے جلاد کے حوالے نہ کرے، میں سچ بولتی ہوں۔ ملکہ اعظم نے حکم دیا تھا کہ چاند بی بی کو دریا میں غرق کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس سلطنت کا جانشین پیدا کرنے والی تھی۔ مہا بیگم اور ہمایوں نے یکدم چونک کر بے یقینی سے بیگا بیگم کو دیکھا۔ وہ ان سے نظریں چرا کر آفت جان کو گھورنے لگی۔ وہ بول رہا تھا، میں نے ان کی کشتی میں سوراخ کرایا تھا، کشتی میں ذل سبحانی کی ایک بیگم نے کے ساتھ دوسری بیگم بھی ڈوب کر مر گئی۔ ہمایوں نے قہر آلودہ نظروں سے بیگم کو دیکھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم پر بہتان باندھ رہی ہے، کیا آپ کی ایک ذلیل خواجہ سرا کے الزامات کے درست مان لیں گے؟ آفت جان سجدے سے اٹھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، ملکہ عالیہ، میں سچ بول رہا ہوں، میں بے قصور ہوں، حکم کی باندی ہوں، جو حکم دیا جائے گا میں وہی کروں گی، اور میں نے وہی کیا ہے۔ پھر اس نے مہا بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ملکہ اعظم نہیں چاہتی تھی کہ ان کی کوئی سوتن اس تخت کا جانشین پیدا کرے۔ 2 بیگمات کو ڈبانے کے بعد اختری بیگم رہ گئی تھی، یہ بھی بیٹا پیدا کرنے والی تھی، اس لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آج اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ پھر وہ ہمایوں کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا،
عالم بنا آپ سچے موتیوں کی اس مالا کو تو پہچان سکتے ہیں جو آپ نے ملکہ اعظم کو عطا کی تھی۔ انہوں نے وہ مالا میری خدمت کے صلے میں مجھے عنایت کی ہے، وہ اس وقت میرے حجرے میں رکھی ہے، میں اسے ابھی پیش کر سکتی ہوں۔ بیگم بری طرح سہمی ہوئی تھی، ہمایوں اسے بڑے دکھ سے دیکھ رہا تھا، وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، مگر آج وہ اعتماد شیش محل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ماہم بیگم نے بیٹے سے کہا، تم یہی سمجھتے تھے کہ ہم خواہ بڑی بہو کی مخالفت کرتے رہتے ہیں؟ بے شک خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج بیگم کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہمایوں نے حکم دیا کہ آفت جان جلادوں کے حوالے کر دیا جائے اور اختری کو شاہی محل میں ہی بحفاظت آرام سے رکھا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ بیگم بڑی سخت جان تھی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جس ہمایوں کو دل و جان سے چاہتی تھی اسے ہمیشہ کے لیے کھونے والی تھی۔ ماہم بیگم نے کہا، جانے جا، جب تک یہ ناگن ہمارے خاندان میں رہے گی کبھی تمہارا جانشین پیدا نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی خود پیدا کر سکے گی۔ ہماری صلاح ہے کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں اماں جان، ملکہ اعظم، ہم نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ اس کے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس نے ہمارے ہونے والے ایک جانشین کو دریا میں ڈبویا ہے، دوسرے کو بھی ہلاک کرانے کی والی ہی تھی۔ اس کا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن ہم اسے سزائے موت نہیں دیں گے۔ یہ زندہ رہ کر عمر بھر یہ ذلتیں اٹھاتی رہے گی کہ بادشاہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ اس محل میں اور ہماری سلطنت میں نہیں رہے گی۔ بادیوں کو بلایا گیا۔ وہ عورتیں سپاہیوں کی وردیوں میں ننگی تلواروں شاہانوں پر رکھے گھومتی پھرتی تھیں۔ ہمایوں نے انہیں حکم دیا کہ یہ ہماری ملکہ نہیں رہی، اسے محل سے باہر لے جاؤ۔ سپاہیوں سے کہا جائے کہ راتوں رات سفر کرتے ہوئے اسے ہماری سلطنت سے باہر پہنچا دیا جائے۔ بیگم باندیوں کے درمیان سر جھکائے اس خواہگاہ سے باہر چلی گئی۔ ماہم بیگم نے کہا، اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھو، دشمن محل کے باہر ہی نہیں اندر بھی ہیں، ستیلے بھی ہیں، بیگمات بھی ہیں، تمہیں کسی بیگم کی محبت میں اندھے بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ وہ قریب آ کر بولی، اپنی ماں کی اس طرف اور بے چینی کو سمجھو، ہم اپنی زندگی میں تمہارا ایک جانشین چاہتے ہیں، جس طرح یہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ اسی طرح تمہارے ستیلے بھائی بھی نہیں چاہیں گے کہ تمہارا کوئی جانشین پیدا ہو، وہ تمہارے بعد اور اپنے ہی بیٹوں کو جانشین بنانا چاہیں گے۔ وہ بولا، بے شک آپ جہاں دیدہ ہیں حکمرانی کے ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھتی ہیں، ہم تدبیر سے اور زور بازو سے فردوس مکانی بابا حضور کی سلطنت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان کی نسل کو آگے بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ قدرت کو جب منظور ہوگا تب ہی ایک جانشین پیدا ہوگا۔ وہ بولی، جانے سلطنت قدرت کو منظور ہے۔ چاند بی بی ایک بیٹے کو جنم دینے والی تھی، لیکن اس ناگن نے اسے ڈس لیا۔ اختری سے بھی پوری توقعات ہے، وہ ضرور ایک پوتے کو ہماری گود میں دے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ نیک کام میں دیر نہیں کرو گے تو ایسا ضرور ہوگا، دیر کرو گے تو دشمنوں کو موقع ملے گا، دشمنوں کو یہ بھی کہنے کا موقع ملے گا کہ دو بیگمات کے مرتے ہی ہم چوتھی شادی کر رہے ہیں۔ 3 دنوں تک محل میں ان کا سوگ منایا گیا ہے، یوں بھی ہم کوئی دھوم دھام نہیں کر رہے۔ اس محل کی 4 دیواری میں خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی۔ لڑکی محل میں ہے، جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر کیوں ڈالا جائے؟ آج ہی تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا۔ اس نے چونک کر ماہم بیگم کو دیکھا، وہ دروازے تک گئی، پھر پلٹ کر بولی، ابھی رسم نکاح ادا کیا جائے گا اور کل تمام عمرہ اور دیگر معززین کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہم ابھی حکم دیتے ہیں کہ قاضی کو بلایا جائے اور اختری کو دلہن بنایا جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ہمایوں خالی دروازے کو تکتے ہوئے سوچنے لگا، یہ کیسی لڑکی ہے، اچانک ہی ہماری زندگی میں آئی، اچانک ہی اس نے ہمارے اور والدہ ماجدہ کے سامنے خیرات کا مطالبہ کیا اور آج اچانک ہی ہماری شریک حیات آنے والی ہے۔ اختری نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ اس کے جوتش کی پیشن گوئی ہے کہ کبھی غلط نہیں ہوتی، اور واقعی وہ درست ہو رہی تھی۔ آج رات وہ اپنے محبوب ہمایوں کے حجلہ عروسی میں آنے والی تھی۔ شادی دھوم دھام سے نہیں ہوئی، پھر بھی محل کے اندر اچھی خاصی رونق ہو گئی تھی۔ باہر اتنے چراغ اور اندر اتنی شمعیں روشن کی گئی تھی کہ رات میں دن نکل آیا تھا۔ جھونپڑی میں رہنے والے محلوں کے خواب نہیں دیکھتے، لیکن وہ خواب دیکھنے والی دلہن بن کر ہندوستان کے بادشاہ ہمایوں کی خوابگاہ میں پہنچ گئی تھی۔ ایک معمولی سی لڑکی، ایک معمولی سی ملازمہ اپنی محبت سے، لگن سے، کوششوں سے اور مقدر کی مہربانیوں سے ناممکن کو ممکن بنا چکی تھی۔ ماہم بیگم حجرہ عروسی کے سامنے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دو بہوؤں کے سوگ میں رقص اور دوسروں کی محفل نہیں جمائی گئی تھی، پھر بھی کنیزیں اور باندیاں خوش رنگ لباس میں تھیں۔ اس کے آگے بیٹھی اشعار اور چٹکلے سنا رہی تھی، وہ سن رہی تھی، لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان حجرہ عروسی کی طرف تھا۔ اس نے ایسی عجلت میں نکاح پڑھوایا تھا جیسے نئی بہو
اجلا عروسی میں جائے گی اور صبح ہوتے ہی تخت کا جانشین گود میں لے کر باہر آ جائے گی۔ سے بعض حالات میں انسان ایسا ہی اجلت پسند ہو جاتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں 4 بہوؤں کو زماتی رہی تھی اور مایوس ہوتی رہی تھی۔ ایک جانشین کے معاملے میں وہ ہونے والی سازشوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمائے اور کل آنے والے کا کام آج ہی کر ڈالے۔ خواجہ سرار روحی صبا ایک طرف ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، جھوکی جھوکی نظروں سے اجلا عروسی کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا اور سرد آہیں بھر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی کی ساری پونجی اس سے چھین لی گئی ہو۔ وہ ایسی پونجی تھی جسے وہ دیکھ سکتا تھا، سینے سے لگا سکتا تھا، مگر خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں۔ وہ جلد ہی ایک جانشین کو جنم دے اور پورے ہندوستان کی ملکہ اعظم کہلائے۔ لکڑی کے تخت پر 4 پائی پر سونے والی شاہ کی مخملی سیج پر تھی اور ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مسرتوں کے ہجوم میں کبھی کبھی رونے لگتی تھی۔ ہمایوں نے کہا، ہماری زندگی میں کتنی ہی دلہنیں آئیں مگر تم ان سب سے مختلف ہو۔ تمہارا انداز جداگانہ ہے۔ آج تک ہماری کسی دلہن نے آنسوؤں سے مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خوشیاں لوٹ رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں ہم لٹ رہے ہیں۔ وہ بولی، بے شک میں خوشی کے مارے بار بار رو پڑتی ہوں، لیکن وصال کے لمحات میں جدائی کا خیال بھی رلا رہا ہے۔ خاطر جمع رکھو، ہم تمہیں جدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بتاؤ یہ آنسو کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، یہ کہتے ہیں I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.